مجھے ایک شخص کہنے لگا کہ تم اللہ کے ولیوں کے مزارات پہ جاتے ہو، انہیں پکارتے ہو، تو یہ تو شرک ہے، تو لہذا مزارات پہ جانا جائز نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کیا قبرستان میں جانا جائز ہے؟ تو کہنے لگا قبرستان میں تو جانا جائز ہے، رسول اللہ کا حکم ہے، انی نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها تذکرکم الآخرہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا تھا کہ تم قبرستان نہ جایا کرو، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں قبرستان جایا کرو، اس سے آخرت یاد آتی ہے۔ تو میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع کیا تھا؟ تو کہنے لگا شرک کا شائبہ تھا، لوگ قبروں کی پوجا کرنا شروع ہو گئے تھے۔ تو میں نے کہا بعد میں پھر اجازت کیوں عطا فرمائی؟ تو کہنے لگا چونکہ شرک ختم ہو چکا تھا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر جانے کی دوبارہ اجازت عطا فرمائی۔ تو پھر تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ آج مزارات پہ شرک ہوتا ہے، جبکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرک کے اندیشے کی حفاظت کی ضمانت دے کر گئے ہیں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد سارے کے سارے شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ جب رسول نے حفاظت کی ضمانت دے دی ہے تو تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ امت سارے کے ساری معاذ اللہ مشرک ہو گئی ہے؟ تو اس لیے ایسا کہنے والوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ تم قبرستان والوں کو جا کے پکارتے ہو، پکارنے کا تو حکم رسول اللہ نے فرمایا ہے، فرمایا جب تم قبرستان جاؤ تو جا کر کہو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبرستان میں رہنے والوں تم پر سلامتی ہو۔ اب یہاں پہ لفظ یا کا خطاب رسول اللہ نے عطا فرمایا ہے، یعنی انہیں مخاطب ہو کر یہ کہو کہ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو۔ تو مجھے یہ بتائیں قبر والے اگر سنتے نہیں ہیں تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ خطاب کیوں عطا فرما رہے ہیں؟ تو کیا تم وہاں پر جا کے پتھروں کو سلام کرتے ہو؟ کیا تم وہاں پر جا کے درختوں کو سلام کرتے ہو؟ ارے نماز میں بیٹھ کر تم رسول اللہ کو خطاب کرتے ہو، السلام علیکہ ایھا النبی، حاضر کے خطاب کے ساتھ متوجہ کر کے خطاب کرتے ہو، تو کیا رسول کائنات ہمیں کوئی شرک کی تعلیم دے رہے ہیں؟ اس لیے مردے قبر میں سنتے ہیں لیکن ہمارے کانوں میں سننے کی طاقت نہیں ہے، ان کا عالم اور جہان الگ ہے، اس لیے ہم نہیں سن پاتے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی زندگیوں میں درجنوں واقعات ایسے بھرے پڑے ہیں جن میں سماع موتا کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جب ان کی نزا کا وقت آیا امام طبرانی نے اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا ہے۔ حضرت سعید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت نزا میں تھے، دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، آخری لمحات تھے، تو فرمانے لگے کہ میرے ساتھ وہی کچھ کرنا جس کا حکم رسول اللہ نے دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا اے ابو امامہ جب تم میں سے کوئی بندہ فوت ہو جائے، جب اس کو قبر میں رکھ دیا جائے، فرمایا اس کے سرہانے پہ کھڑا ہونے والا شخص اسے یہ کہے اے فلاں ابن فلاں، اس کی والدہ کا نام لے کر اس کو متوجہ کر کے یہ کہے کہ یاد کر اس امر کو کہ جس امر پر تو دنیا سے رخصت ہوا تھا، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اس کے رسول ہیں، کہ جس طرح تو دنیا میں اللہ کے ایک ہونے پر، محمد اس کے رسول ہونے پر، قرآن کے امام ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پہ تو راضی تھا، بس اس کو تو یاد کر۔ جب اس کو اتنی تلقین کر دی جاتی ہے، میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نکیرین میں سے دونوں فرشتوں میں سے ایک فرشتہ دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے چلو یہاں سے چلتے ہیں، مجھے یہاں سے لے جاؤ، اس کو تو تلقین کر دی گئی ہے، لہذا اس سے کیا سوالات پوچھنے ہیں؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مردے سنتے ہی نہیں ہیں تو میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرما رہے ہیں کہ تم جا کے اپنے مردے کو تلقین کرو؟ اس لیے ہم مزارات پہ جاتے ہیں، وہ ہمارا سلام بھی سنتے ہیں اور ہماری فریاد کو بھی سنتے ہیں اور ہمارا وسیلہ بنتے ہیں رب کی بارگاہ میں۔ تو قبر پہ حاضری دینا تو اللہ کے نبی کی سنت ہے، خود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں جا کے صحابہ کی مزارات پہ حاضری دیتے تھے، ہر سال شہداء احد کے مزارات پہ جایا کرتے تھے۔ تو اس لیے مزارات پہ جانا شرک نہیں ہے، انہیں پکارنا شرک نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔